جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی تھا، بہت پریشان تھا اور بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں تھا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان بزرگ سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میرے لیے آپ دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے لیے دعا کر دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ تو وہ جب جانے لگا تو پھر واپس آیا اور کہا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میرے ذہن کو کوئی سکون مل جائے اس پریشانی سے، تو کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں، 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں، 2 باتیں بھول جانے کی ہیں، یہ آپ کا وظیفہ ہے۔ وہ کہنے لگے 2 باتیں یاد رکھنے کی تو ٹھیک ہے، 2 باتیں بھول جانے کی یہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ کہنے ہاں یہ آپ کا وظیفہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے بتا دیں۔ کہنے لگے جو 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی تم پر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی حالات آئیں، تو پہلی بات تو یہ کہ تم یہ سوچو کہ یہ تکلیف اور پریشانی میرے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی اس کو دور کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف چل پڑو، اللہ کی طرف چل پڑو۔ وہ کہنے لگے مجھے کیا پتہ اللہ کدھر ہے، میں کیسے جاؤں گا اس کی طرف؟ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیک کام کرو، کوئی صدقہ کرو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، یہ اللہ کی طرف چلنا ہے۔ کہنا اچھا ٹھیک ہے، چلو 2 باتیں تو یہ میں سمجھ میں آ گئی ہے، میں کروں گا۔ اور 2 باتیں بھول جانے کی یہ ہیں کہ اگر تم کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کرو تو تم اس کو بھول جاؤ، کسی پہ احسان کرو، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرو تو اس کو بھول جاؤ۔ اور دوسری بات بھلانے کی یہ ہے، بھول جانے کی، کہ کوئی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تم اس کو بھی بھول جاؤ۔ کہنے ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات۔ انہوں نے کہا اب تم روزانہ یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں 25 آدمیوں کو تم نے آگے بتانی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو جنگل میں رہتا ہوں اور بکریاں چراتا ہوں، وہاں کوئی آدمی نہ آدم زاد، میں کیسے جو ہے وہ روزانہ 25 آدمیوں کو یہ بات بتاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، ایک بکری کو پکڑو، اس کے کان میں یہ 2 باتیں بھول جانے کی، 2 باتیں یاد رکھنے کی بتاؤ، پھر دوسری کو پکڑو، پھر اس کے کان میں یہ بات بتاؤ، پھر تیسری پکڑو، اس طرح 25 کا عدد تمہارا پورا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے جنگل میں گیا اور اپنی زندگی گزارتا تھا اور یہ روزانہ 25 بکریوں کو پکڑ کے اس کے کان میں یہ بات کہتا، ایک بکری کو پکڑتا، اس کے کان میں یہ کہتا، وہ بکری جو ایسے سر ہلاتی، وہ پھر جاتا، پھر دوسری کو پکڑتا، پھر اس کے کان میں یہ بات کرتا، 25 کا عدد یہ روزانہ پورا کرتا۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آدمی جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ چیز خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن ان دی اپوزٹ ڈائریکشن۔ دیوار پہ جتنی زور سے ہم گیند کو ماریں گے اتنی زور سے واپس آئے گی۔ تو آپ کسی اچھی باتوں کی لوگوں کو تلقین کریں گے تو آپ پر اس کا اثر پہلے ہوگا۔
خیر، تو ایک دن ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا، اس نے بولا یہ بکری کے کان میں یہ آدمی کیا بول رہا ہے؟ اس نے آ کے پوچھا بھائی یہ کیا تم بکری کے کان میں باتیں کر رہے ہو بکری سے؟ تو اس نے سارا قصہ سنایا اور یہ باتیں کہنا میں روز یہ عمل کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بکری کیا سمجھے گی، اس کو کیا پتہ ان چیزوں کا؟ تو اس چرواہے نے کہا یہ بکری سمجھے نہ سمجھے، یہ تو میرا سبق ہے، میں اپنا سبق پکا رہا ہوں۔ تو بھائی ہم بھی لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کریں، لوگ سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن اگر ہم بھی لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کریں گے تو ضرور کسی نہ کسی کے دل پہ لگے گی اور وہ اثر عمل ضرور کرے گا، لیکن ہمیں اس کا ثواب ضرور ملے گا، اس کہنے سننے کا ثواب ہمیں ضرور ملے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کے اندر، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے خود کہا اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خیر خواہی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یوں کہے کہ میں تو پھر کوئی بڑائی نہیں، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اس پر کوئی فخر نہ ہو، اس پر کوئی بڑائی نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔